دلائل سے کہ اللہ کا نام ہے خدا اور اس پر اجماع ہے. اور جب لفظ اللہ کا ترجمہ ہے تو جیسے کسی کو اللہ نہیں کہہ سکتے ایسے ہی کسی کو کسی معنی میں بھی خدا نہیں کہہ سکتے. ایک پیر صاحب نے یہ کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر لبیک تم لبیک میں دو خدا بناؤ گے تو تباہی ہو جائے گی. ذرا سناؤ ان کو کہنے والے نے کیا کہا ہے. وہ جیسے آتا ہے لوگ آنا فیہم آلہۃ الا اللہ لفسدتا، دو خدا بھی ہوں تو زمین و آسمان میں فساد پیدا ہو جائے. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. لبیک میں بھی اگر آپ دو خدا مانیں گے تو بیڑا غرق ہو جائے گا. یہ وضاحت ہے ان کی. ڈاکٹر اشرف آصف جلالی صاحب بڑی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. مناظرہ کا چیلنج انہوں نے کیا ہے اس بات پر کہ میں نے کہا کہ اگر دو خدا ہوں گے تو تباہی ہو جائے گی، اگر تم دو خدا بناؤ گے لبیک میں تو تباہی ہو جائے گی. تو انہوں نے کہا جی کہ اس سے لزوم کفر آیا اور مناظرہ کا چیلنج بار بار کر رہے ہیں. بڑے دکھ کی بات ہے. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ خدا کا لفظ جو ہے یہ الہ کے لیے بھی آتا ہے. یہ میرے سامنے فیروز اللغات پڑی ہوئی ہے. اس کا معنی مالک بھی ہوتا ہے، آقا بھی اور حاکم بھی. تو جب الہ کا لفظ جو ہے اس کے لیے خدا ہو تو پھر الہ کے معنی میں ہوتا ہے، جب بندوں کے لیے ہو تو پھر آقا اور حاکم کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے علی کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے بھی آتا ہے، علی شیر خدا بھی علی ہیں اور ہم اپنے بیٹوں کا نام بھی علی رکھ سکتے ہیں. داتا اللہ بھی ہے اور داتا حضرت داتا گنج بخش بھی ہیں. تو بعض الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، مخلوق کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں. تو آپ نے اب جو میں نے بات کہی کہ میں نے الزام تو نہیں لگایا ان پر، بولو تو صحیح. یعنی وہ لفظ خدا کو لفظ داتا، لفظ خدا کو لفظ علی، لفظ مولا، ان پر قیاس کر کے بتا رہے ہیں کہ جیسے اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، بندوں پر بھی بولا جا سکتا ہے. اور میرا یہ اعلان ہے کہ لفظ خدا صرف اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے. کس پر؟ صرف ہی. زور سے کہو، اللہ ہی، اللہ ہی، اللہ ہی پر بولا جا سکتا ہے. اور اگر کوئی لفظ خدا اللہ کے سوا کتنی کوئی بزرگ شخصیت کیوں نہ ہو اس پر بولے گا تو یہ کلمہ کفر ہے. یہ کیا ہے؟ کلمہ کفر ہے. میں نے کہیں اس قائل کو کافر قرار نہیں دیا تھا. یہ خود وہ قائل بھی مانتا ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ لزوم کفر آیا ہے اور قائل لزوم کفر کا بھی منکر ہے. لوگ کچھ اضافت والی باتیں چھیڑے رہے. قائل نے تو یہ واضح کر دیا جیسے اللہ کو مولا کہہ سکتے ہیں، بندے کو مولا کہہ سکتے ہیں، ایسے ہی استغفر اللہ معاذ اللہ. قائل نے کہا جیسے اللہ کو خدا کہہ سکتے ہیں بندے کو بھی خدا کہہ سکتے ہیں. یہاں تک بات پہنچی. اور دوسری اضافت والی بات ویسے نہیں، انہوں نے اضافت سے موضوع ہی نہیں رہا. اضافت خود واضح کر دیا. لبیک میں دو قائد ہوں تو پھر یہ تھا کہ خدا کے ساتھ مشابہت دی جا رہی ہے. لیکن کہنے والے نے تو قائد یار لیڈر کا لفظ ہی نہیں بولا، بولا ہی لفظ خدا ہے کہ لبیک میں اگر دو خدا بنا لو گے، دو خدا بنا لو گے تو ادھر بات یہاں تک آ گئی کہ کوئی بات نہیں، اللہ بھی خدا ہے، بندہ بھی خدا ہے. جبکہ ہمارا سارا لٹریچر بھرا ہوا ہے اس بات سے کہ ایسا کہنے سے تو بندے کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے. اور پھر آگے بچوں تک رٹوا دیا گیا. ایمان پر حملے، اللہ کی شان پر حملے. کیا کہا کسی نے؟ میں آج بھی ان پر فتویٰ نہیں لگاؤں گا. اپنی طرف سے فتویٰ، تم حوصلہ رکھنا، میں فتویٰ، بولو تو صحیح، میں فتویٰ میں اپنی طرف سے نہیں لگاؤں گا کہ وہ اس طرح ہو گئے ہیں. میں صرف ائمہ کا فتویٰ پڑھ کے سناؤں گا. اگر کوئی یہ کہے تو ائمہ نے کیا کہا. اب ان ائمہ کا کوئی امام احمد رضا بریلوی کا تو ان سے لبیک کی چیئرمینی کا کوئی جھگڑا تو نہیں تھا نا. شاہ مصطفیٰ رضا جو ان کے پیر ہیں، یہ فتویٰ ان کا میں بھی پڑھنے والا ہوں، ان کا تو کوئی چیئرمینی کا جھگڑا نہیں تھا نا. میں پیچھے انبار لگاؤں گا دلائل کے انشاءاللہ، کیونکہ آخر اپنے اللہ کی توحید بیان کرنی ہے.
خدا کی شان بیان کرنی ہے. یہ ہے میرے پاس الفتاوی المستفویہ، اتفاق سے صوفی گلزار احمد قادری صاحب جو حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان جن کو مفتی اعظم ہند کہا جاتا ہے، فروز لغات والے نہیں، مفتی اعظم ہند، اعلیٰ حضرت کی فقاہت کے وارث مفتی اعظم ہند حضرت شاہ مصطفیٰ رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ، جن کے خلیفہ مجاز یہ صوفی گلزار احمد قادری بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے فتاوی کے اندر صفحہ نمبر 31 ہے. سوال یہ ہے اللہ تعالیٰ کو خدا کہنا درست ہے یا نہیں؟ جواب، اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق ہو سکتا ہے. اللہ عز و جل پر آگے کیا ہے؟ ہی. اللہ عز و جل پر ہی پر زور لگاؤ، اللہ عز و جل پر ہی خدا کا اطلاق. اب دیکھو آگے وہ کیا لکھتے ہیں. میں نے جو کہا ویسے نہیں کہا، اللہ کا فضل ہے ہماری گھٹی بھی حافظ الحدیث کے ہاتھوں کی ہے. سلف سے لے کر خلف تک ہر قرن میں ہر صدی میں سلف سے لے کر خلف تک تمام مسلمانوں میں بلا نکیر اطلاق ہوتا رہا ہے. نکیر کا معنی انکار. یہ نجد والوں کو بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ تمہارا تو پیچھے نمائندہ کوئی نہیں، ہمارے ہر صدی میں ہے. ہر قرن میں بلا نکیر کوئی پیدا ہی نہیں ہوا جس نے یہ کہا ہو کہ اللہ کو خدا نہ کہو. بلا نکیر اللہ پر خدا کا اطلاق ہوتا رہا ہے. اب لفظ خدا اصل میں ہے کیا؟ جس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ لفظ خدا اور اللہ کے صفاتی ناموں میں فرق ہے. صفاتی کتنے نام ہیں جو خود ہم نے عقیدہ توحید سیمینار میں 100 آیات پیش کی کہ وہ اللہ پر بھی بولے جاتے ہیں، بندے پر بھی بولے جاتے ہیں، اللہ پر اور معنی کے لحاظ سے، بندے پر اور معنی کے لحاظ سے. مگر بریلی کے شاہ کہہ رہے ہیں خدا وہ ہے جو خود موجود ہوا ہو اور اسے کسی نے موجود نہ کیا ہو. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ نے الوہیت پر پوری جنگ لڑی ہے. 20 محاذوں پر. کتنے محاذوں پر؟ 20 محاذوں پر. یہ چھوٹے مجاہد نہیں، 20 محاذوں پر جنگ لڑی ہے. اعلی حضرت فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ نے مسئلہ توحید میں، کس میں؟ کس میں؟ لفظ خدا پر. بلا وجہ ان کے عرس پہ ہم نے یہ سیمینار نہیں رکھا. یہ جنگ اصل میں جیتے ہی وہ ہیں، لفظ خدا والی. اور لوگوں کو پتہ نہیں کس لیے مروڑ اٹھ رہا تھا. عرس اعلی حضرت کا ہو اور زمانے کو ضرورت ہو لفظ خدا کی وضاحت کی. اور یاد رکھو جو لفظ خدا کی عزت کرے گا وہی آسیہ ملعونہ کے خلاف نکلے گا. آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو، آسیہ ملعونہ کو. وہ تو یہ نہیں اب ہم وہ کہ لفظ خدا کیوں بول رہے ہیں، یہ کیا ضرورت پڑ گئی ہے. لفظ خدا کے لحاظ سے بھی پوچھنا تھا کہ کب نام لینا جائز ہے اللہ کا. اب دیکھیے اعلی حضرت نے جو جنگ لڑی کس کس کے خلاف؟ میں باحوالہ فلاسفہ کے خلاف. کس پر؟ لفظ خدا پر. آریہ کے خلاف. نمبر 3 مجوسیوں کے خلاف. نمبر 4 یہود کے خلاف. نمبر 5 نصارہ کے خلاف. نمبر 6 نیچریوں کے خلاف. نمبر 7 چکڑالویوں کے خلاف. نمبر 8 قادیانیوں کے خلاف. نمبر 9 رافضیوں کے خلاف. نمبر 10 وہابیوں کے خلاف. نمبر 11 دیوبندیوں کے خلاف. نمبر 12 غیر مقلدوں کے خلاف. اور اس 12 نمبر کے بعد پھر اجمال ہے صرف اللہ، صرف اللہ ہی خدا ہے. یہ رضا کی صدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے. اب یہ صفحات آپ مطالعہ بھی کر لینا جا کر. آپ نے شرطیں بتائیں کہ خدا ہوتا کون ہے. لفظ اللہ کی بات نہیں ہو رہی، لفظ خدا کی. یہ فلاسفہ کے جھوٹے خدا، پھر آریہ کے جھوٹے خدا، پھر رافضیوں کے جھوٹے خدا، یعنی جو ان کی تعلیمات میں خدا کے بارے میں کنسپٹ تھا. آج نے کہا یہ تو خدا کا میرٹ ہی پورا نہیں ہوتا، تم مانتے ہو جھوٹا کوئی مان رہے ہو، سچا تو ایسا نہیں ہوتا. اور فرمایا یہ جو اس کو تم، یہ تو انسانوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں اور تم اللہ کو ایسا کہتے ہو. کہا نہیں،
انسان اور ہوتے ہیں، خدا اور ہوتا ہے۔ 12 محاذوں پر یہ تفصیلاً جو مجاہد توحید کا پرچم لے کے کھڑا تھا، اور بیس کیا ہے؟ لفظ خدا۔ بیس کیا ہے کہ سارے فرقوں کو کہا لاؤ کیا شرطیں ہیں تم جسے خدا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ فرما فیل ہو، ایسا خدا نہیں ہوتا۔ لفظ اللہ تو بات ہی اور ہے، چونکہ خدا ترجمہ ہے اللہ کا، تو جو معیار الوہیت اللہ میں ہے وہی معیار الوہیت خدا میں ہے، تو جو خوبیاں اللہ میں ہونی چاہیے وہی جس ذات پہ لفظ خدا بولا جائے اس میں ہونی چاہیے۔ تو اعلی حضرت نے سب کو کہا کہ تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے، تم نے کہا ہمارا بھی خدا ہے، تم سب کے جھوٹے ہیں، میرا ایک ہے اور وہ سچا خدا ہے۔ دیکھو نا، جو اتنی پوری دنیا سے جنگ لڑی ہوئی ہے لفظ خدا بول کر، اور وہ اعلی حضرت کے سارے کیوں پہ پانی پھیرا جائے اور اللہ کی توحید کے خلاف بغاوت کی جائے۔ لفظ اللہ جیسے غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے، ایسے لفظ خدا بھی غیر اللہ پہ بولنا کفر ہے۔ اب میں صرف ایک لائن اعلی حضرت کی بتاتا ہوں کہ انہوں نے جو فیل کیے فلاسفہ، کہ جو تم کہتے ہو نا خدا نہیں خدا، کیسے؟ فرمایا فلاسفہ ایسے کو خدا کہتے ہیں جو صرف ایک عقل اول کا خالق ہے، دوسری چیز بنا ہی نہیں سکتا۔ اعلی حضرت نے کہا فیل ہو گئے ہو، اللہ تو ہر شے بناتا ہے، لہذا جو تم مانتے ہو وہ خدا نہیں ہے، وہ جھوٹا ہے۔ اس واسطے کا فلاسفہ کے جھوٹے خدا۔ پھر آریہ کی باری آئی، آریہ ایسے کو ایشر کہتے ہیں جس کے برابر کہ ہم عمر واجب الوجود اور ہیں، روح مادہ، یہ رب کا ہم عمر مانتے ہیں، وہ روح کو اور مادہ کو۔ تو اعلی حضرت نے کہا جس کا کوئی ہم عمر ہو وہ خدا نہیں ہوتا، لہذا تم بھی فارغ۔ اور لکھا آریہ کے جھوٹے خدا۔ آگے باری آئی مجوس کی، مجوس ایسے کو خدا کہتے ہیں جس کے برابر کی چوٹ کا دوسرا خالق شیطان ہے۔ تو اعلی حضرت نے کہا تم بھی فارغ، اللہ کے برابر کوئی نہیں دوسرا، لہذا لکھا مجوس کے جھوٹے خدا۔ آگے یہود ایسے کو خدا کہتے ہیں جو آسمان و زمین بنا کر اتنا تھکا کہ عرش پر جا کر پاؤں پر پاؤں رکھ کے معاذ اللہ چت لیٹ گیا۔ تو اعلی حضرت نے کہا جو ایسا ہو وہ بھی خدا نہیں ہوتا، لہذا لکھا یہود کے جھوٹے خدا۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ ایسی چیزیں سچے میں نہیں ہو سکتی۔ لکھتے لکھتے اب اتنا وقت نہیں، کچھ وہ باتیں جو انسانوں میں عیب نہیں ہے وہ بھی لکھی۔ انسانوں میں عیب نہیں مگر رب میں وہ عیب ہے۔ انسان کا تو بشری تقاضا ہے، مثال کے طور پر سو جانا، یہ کوئی عیب تو نہیں نا انسان کا، مگر تقاضا تو ہے۔ تو لکھتے لکھتے اعلی حضرت جب اس جگہ پہ پہنچے نا، وہابیوں کے جھوٹے خدا، یہ لوگ پتہ نہیں کوئی ایک نیا نمبر بنوانا چاہتے ہیں، فلاں کے جھوٹے خدا، اعلی حضرت کی کتاب میں کوئی ایڈیشن کرنا چاہتے ہیں۔ اب دیکھو وہابیوں کے جھوٹے خدا، وہابی ایسے کو خدا کہتا ہے جسے مکان، زمان، جہت یہ سب کچھ اس کی ہو۔ وہابی اس کو خدا کہتا ہے جس کا بہکنا، بھولنا، سونا، اونگنا سب کچھ اس میں موجود ہو۔ تو اعلی حضرت نے کہا ایسے کو بندہ کہہ سکتے ہو خدا؟ اب خدا تو سوتا نہیں، یعنی اعلی حضرت نے میرٹ بیان کیا جسے خدا ماننا ہے وہ سوتا نہیں، جسے خدا ماننا ہے وہ سوتا، اور جسے خدا ماننا ہے وہ بھولتا نہیں، جسے خدا ماننا اس کا مکان نہیں۔ تو ہے کوئی لیڈروں میں ایسا کہ جن کے لیے خدائی کے، خدا ہونے کے، خدائی تو لفظ علیحدہ ہے، اس کے علیحدہ میں حکم بیان کروں، خود خدا ہونے کا لفظ بول کے تو اس کے بعد پرواہی کوئی نہیں، اور آگے ہر بندہ کہہ رہا ہے وہ بھی خدا، ہم بھی خدا۔ اب یہاں تفصیل چونکہ بہت لمبی ہو جائے گی، ڈائریکٹ اب اعلی حضرت رحمت اللہ علیہ کا یہ جو فلسفہ ہے اس کے لحاظ سے، اس زمانے میں جب ابھی ہم سٹوڈنٹ تھے، یہ مولانا اسحاق جلالی صاحب بیٹھے ہیں، یہ میرے کلاس فیلو ہیں، شرح عقائد نصفی ہم نے امام العلماء علامہ عطا محمد بندیالوی رحمت اللہ علیہ سے پڑھی، اور صرف شرح عقائد نہیں پڑھی، ساتھ خیالی بھی پڑھی۔ اور استاد فرماتے تھے برے صغیر میں جو بندہ خیالی پڑھاتا تھا اس کے گھر پہ جھنڈا لہراتا تھا کہ یہ عام عالم نہیں، یہ خیالی پڑھا سکتا ہے۔ 3 گھنٹے ایک جملے پر بحث، چونکہ علم کلام ہے،
اب نبراس میں، یہ میرے طالب علمی کے زمانے کے سارے نوٹ لگے ہوئے ہیں اس پر، نبراس میں یہ ان کو بھی دکھانی ہے نجد والوں کو، کیف یصح اطلاق الموجود والواجب والقدیم ونحو ذالک، کہ ان کا اطلاق اللہ پر کیسے صحیح ہے، ونحو ذالک، اس طرح کے اور نام کس طرح، کا لفظ خدا بالفارسیت، اچھا یہ کیسے ہوگا ان کا اطلاق؟ تو انہوں نے کہا کہ اذا ورد الشرع باطلاق اسم بلغت کا لفظ اللہ، کہ جس وقت شریعت میں ایک لفظ آ جائے، جس طرح بطور نام، جس طرح کہ اللہ کا نام ہے اللہ، یہ لفظ آ گیا شریعت میں، اس میں تو کوئی شک نہیں، یہ قرآن میں ہے۔ تو امام پرہاروی، عبدالعزیز پرہاروی، یہ کوٹدو کے امام ہیں، عربی ویکھو، عرب بھی حیران ہیں، یہ زرخیز خطہ پنجاب کا عربی، اس زمانے میں کتنی کتابیں علامہ پرہاروی نے لکھی۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ جب لفظ اللہ عربی میں آیا ہے تو پھر فرمایا اسی سے ثابت ہوا من لغات اخرى، کہ جو عربی سے ہٹ کر دوسری لغت ہے، کہ اس کا ترجمہ بھی ثابت ہو گیا، لفظ اللہ کا ترجمہ بھی ثابت ہو گیا، لہذا انہوں نے کہا من لغات اخرى کا اسم خدا بالفارسیت، کہ جیسے لفظ اللہ اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کا نام ہے، انہوں نے کہا فارسی میں لفظ خدا بھی اللہ کا نام ہے، اللہ کا علم ہے، اللہ کا علم ہے۔ تو جیسے لفظ اللہ کسی اور پر نہیں بول سکتے، لفظ خدا بھی کسی اور پر نہیں بول سکتے کہ یہ علم ہے اللہ کا۔ اب اس میں اگلی وضاحت کے لحاظ سے میں ایک فتویٰ آپ کو سنا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا، پھر اس کی تفصیلات دیگر فتاویٰ سے بیان کرتا ہوں۔ وہ لفظ فتاویٰ رضویہ شریف میں میں ترتیب سے بیان کروں گا۔ فتاویٰ رضویہ شریف جو نیٹ پہ سن رہے ہیں، فتاویٰ رضویہ کھول لیں، فتاویٰ رضویہ جلد نمبر 15، جامعہ نظامیہ والا چھپا ہوا، جلد نمبر 15، اس کے اندر صفحہ نمبر 278، صفحہ نمبر، سوال کیا فرماتے ہیں علماء دین و مشائخ اعظام اس مسئلہ میں کہ زید کہتا ہے، اس نے، سوال لمبا ہے، کئی کفر کیے، اعلیٰ حضرت نے ہر ایک کا حکم بتایا، اس میں سے جو ہمارے موضوع کا سوال ہے وہ ہے کہ زید کہتا ہے، یعنی زید کہتا ہے کہ سوائے خدا کے کچھ نہیں، یعنی یہ بھی خدا ہے، وہ بھی خدا ہے، زید بھی خدا ہے، بکر بھی خدا ہے، زید بھی خدا ہے، بکر بھی خدا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ لفظ خدا وہی جو تم نے کلپ میں سنا، لفظ خدا جس طرح ہوگا کہ اللہ پر بھی بولا، بندے پر بھی بولا جا سکتا ہے۔ تو یہ بندے نے پوچھا کہ ایک بندہ ایسا ہے وہ کہتا ہے لفظ خدا زید پر بھی بولا جا سکتا ہے، زید بھی خدا ہے، عمر بھی خدا ہے، بکر بھی خدا ہے، اس کا کیا حکم ہے؟ اور ساتھ شعر کا ایک مصرع، بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں، بندے کو تو خدا کہوں اور اس کو کیا کہوں، نقل کفر نہ باشد، یہ اطہر نامی شاعر کا شعر تھا، یہ اس کا پہلا مصرع ہے۔ اعلیٰ حضرت کا جواب سنو، صورت مذکورہ میں زید یقیناً کافر مرتد ہے، میں نے کسی پر نہیں لگانا، زید یقیناً کافر مرتد ہے، کیوں، کیا جرم ہوا؟ زید عمر بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے، زید عمر بکر سب کو خدا کہنا یہ جرم ہے، یہ صفحہ نمبر 278 ہے۔ پھر بندہ کو خدا کہوں شعر میں یہ جرم ہے، یعنی باقی جرائم علیحدہ، یہ دو وجوہات جو اس موضوع کی تھیں کہ وہ کافر و مرتد کیوں ہوا، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اس کا سبب بیان کیا۔ اب اس کے بعد یہ تھا زید بکر، اب ذرا اس سے اوپر مرشد، تاکہ لیڈروں کی بات بھی سمجھ آ جائے، زید عمر بکر سے مرشد کو خدا کہنا معاذ اللہ۔ تو جلد نمبر 14 فتاویٰ رضویہ شریف، پوری دنیا میں جو نیٹ پہ سن رہے ہیں کھول لیں، چیک ساتھی کرتے جائیں، کھلا چیلنج ہے یہاں سے لے کر پوری دنیا تک، میرا دعویٰ ہے صرف اللہ، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ۔ تشریف رکھے، تشریف رکھے، تشریف رکھے، تشریف رکھے، ماشاء اللہ۔
لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ ابھی سفر بڑا لمبا ہے، آپ کو تھکانا نہیں. فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 611. صفحہ نمبر کتنا ہے؟ 600. طلباء، علماء، مدرسین، شیوخ الحدیث، کتنے بڑے لوگ. ہمارے لیے نظام بس اتنا تھا کہ اب اوپر چھتوں پر، لیکن میں معذرت خواہ ہوں، بس یہ لنگر بھی دینا ہے اور انشاءاللہ بعد میں ویسے بھی انشاءاللہ لنگر دینا ہے، اور اگر کسی کو جگہ مناسب نہیں مل سکی تو میری معذرت قبول کر لے. اچھا جی، بعض ذاکرین اپنے مرشد کو خدا کہتے ہیں. یہ سوال ہے 611 صفحے پر اعلی حضرت سے. سنو جواب: مرشد کو خدا کہنے والا کافر ہے، اور اگر مرشد اسے پسند کرے تو وہ بھی کافر ہے. صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. یہ فتاوی رضویہ ہے. صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. اور اس میں یہ جواب اختصار سے میں نے صرف اتنا بھی پڑھا ہے، اس پر میں مزید آگے چل کے تھوڑی سی وضاحت اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے پیش کروں گا. یہ تھا مرشد کو خدا کہنا. اب مزید آگے کوئی شخص معاذ اللہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہہ دے. مولا علی جو مولا المسلمین ہیں، مولا ہیں، لیکن ان کو اگر خدا کہہ دے تو بریلی کے تاجدار سے پوچھو، شریعت کسی کے گھر کی نہیں، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس واسطے میں نے کافی پہلے اپنے طالب علمی کے زمانے میں حضرت حافظ الحدیث رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہوں. وہ میرے ادراک کی مسجد کا مفتی، وہ جس کی فکر تازہ سے میں رضوی، حریم فقر کا جو بادشاہ ہے، یقیناً وہ جلال الدین شاہ ہے. میں اس زمانے کا رضوی ہوں. اب دیکھو حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے بھی اعلی حضرت کا فتویٰ کہ ان پر اگر کوئی لفظ خدا بولتا ہے، یہ فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 277. کتنا ہے؟ 277. سوال: جو شخص حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے، پہلا ہی بات، اور تعزیہ داری کو جائز کرے اور سجدہ تعظیمی کرائے اور محدثین سیاستہ پر الزام نکال ڈالے، احادیث صحیحہ کا الزام اس شخص کے نسبت علماء کرام کیا فرماتے ہیں؟ توجہ کرنا. کل کے رضا لکھ رہا ہے. اعلی حضرت کا جواب وہ جو اس گنوایا نا، کو یہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے، وہ بھی کرتا ہے. فرماتے ہیں کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں. اس کا حکم پوچھنے کے لیے کہ تعزیہ بھی نکالتا ہے، حدیثوں پہ بھی اعتراض کرتا ہے. کسی بات کی طرف نظر کرنے کی حاجت نہیں، بعد اس کے کہ مولا علی کرم اللہ وجہہ کو خدا کہے یقیناً کافر مرتد ہے. کہ یہ جو پہلے نمبر پر تم نے اس کی غلطی بتائی کہ وہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خدا کہتا ہے. اب اضافت والا چکر کوئی نہ ذہن میں رکھے. کلپ تم نے سن لیا کہ لفظ خدا اللہ پر بھی بولا جا سکتا ہے، بندے پر بھی بولا جا سکتا ہے، لفظ علی کی طرح. تو یہاں امام احمد رضا بتانا چاہتے ہیں کہ جس کو سرکار نے مولا علی کہا، سرکار نے مولا علی کہا، مولا ہے مگر خدا، مولا ہے مگر خدا نہیں ہے، مولا ہے مگر خدا صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ. یہ فتاوی رضویہ ہے. صرف اللہ ہی خدا ہے، صرف اللہ ہی خدا ہے. اب سنو، میں نے کسی پہ فتویٰ نہیں لگانا، اور میں دعوت دیتا ہوں سارے علماء جو خاموش بیٹھے ہیں. کیوں بیٹھے ہیں؟ خدا کی ذات کا مسئلہ ہے، لفظ خدا کے تقدس کا مسئلہ ہے. علل اعلان لوگوں کے سامنے بندوں کو خدا قرار دیا جا رہا ہو اور مفتی گونگے بن کے بیٹھے رہے تو قیامت کے دن رب پوچھے گا کیا مصلحت تھی تمہاری؟ ناموس مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ناموس خدا. ہم کسی مسئلے پر بھی چپ نہیں رہ سکتے. اب دیکھیے کافر مرتد ہے. آگے من شک فی عذابہ و کفرہ فقد کفر، کہ حضرت مولا علی کو خدا کہنے والے کو کافر و مرتد
ہونے کے لحاظ سے جسے شک ہو کہ وہ بندہ کافر نہیں ہوا، اعلیٰ حضرت وہ شک کرنے والا بھی کافر ہو گیا۔ اور یہاں شک تو کیا، آپ سوشل میڈیا دیکھ لیں، لکھ رہے ہیں کہ بندہ بھی خدا ہو سکتا ہے، جب مولا ہو سکتا ہے تو خدا ہو سکتا ہے۔ بے حیاؤں کو پتہ ہی کوئی نہیں کہ توحید ہوتی کیا ہے۔ تو ایسے میں ہم بھی نہ بولیں تو ایمان اپنا کیسے بچائیں؟ اب دیکھیے، جس نے اس کے کفر و عذاب میں شک کیا وہ کافر ہو گیا۔ صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ اب اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے، اب کائنات میں مخلوق میں سب سے بڑی ذات ہے میرے آقا مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اتفاق سے مسئلہ اس لحاظ سے بھی پوچھا گیا اعلیٰ حضرت سے۔ مولا علی کا مقام بھی بہت بڑا، مگر سرکار تو سرکار ہے۔ تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے لحاظ سے بھی کہ کوئی بندہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا کہے، اس کا حکم کیا ہے؟ اس لیے دنیا کہتی ہے کہ امام احمد رضا نے ناموس رسالت پہ بھی پہرا دیا ہے، تقدیس الوہیت پہ بھی پہرا دیا ہے۔ بند ہو گئے دنیا بھر میں بھابیوں کے منہ کہ دیکھو یہ بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں بڑھاتے ہیں۔ سنو فتویٰ اعلی حضرت کا، فتاوی رضویہ 14ویں جلد، سوال 686 صفحہ۔ جو شخص یہ کہے کہ جناب سرور کائنات فخر موجودات میں یہ اتنی کمی تھی، پوچھنے والے نے لفظ نقصان بولا، میں نقصان اتنا ہی تھا کہ حضور خدا نہ تھے، ایسے شخص کے پیچھے نماز پڑھنی درست ہے یا نہیں؟ اس کے جواب دیتے ہوئے کہا جو بات کرنا چاہتا بات سچی ہے مگر لفظ ٹھیک نہیں ہے۔ یقیناً سرکار خدا نہیں ہے، لیکن یہ جو اس نے کہا نقصان ان میں یہ ہے سرکار کی ذات میں۔ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مگر بات کہی جو ہے حق ہے، لفظ اچھے لفظوں میں ادا نہیں کیا اس نے۔ بے شک سوائے الوہیت کے و مستلزمات مستلزم جو چیز ہے الوہیت کو، الوہیت اور الوہیت کے مستلزمات، ان کے سوا باقی سب کچھ سرکار کی ذات میں موجود ہے۔ امام بوصیری کہتے ہیں دا مدداتہ النصارى فی نبیہم، جو نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہہ دیا تھا نا اللہ کا بیٹا، یہ نہ کہہ تو سرکار کو، وحکم بما شئت مدحن فیہ، باقی جو تعریف کر، الہ نہیں کہنا، اور مستلزمات آگے۔ اچھا جی، اب اعلیٰ حضرت نے شعر پیش کیا شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، فتاوی رضویہ شریف میں شعر پیش کیا۔ یہ جو تخریج ہوئی ہے نا، تو اس میں صرف نمبر 2 دیوان عبدالحق محدث دہلوی لکھا ہے، حوالہ نہیں لکھا۔ اس میں حوالہ نہیں لکھا کہ شیخ عبدالحق نے کہاں کہا ہے، چونکہ شعر بڑا مارکۃ الارا شعر ہے، ہمارے سارے موضوع کی جان ہے۔ میں نے اپنے طالب علمی کے زمانے کے نوٹس دیکھے تو زمانہ طالب علمی نے اس کا حوالہ لگایا تھا۔ یہ اشیاء اللمات کی 4تھی جلد ہے، یہ اس میں ساری لائن ہے، یہ سارے صفحات حوالوں کے۔ یہ اس زمانے میں نے اس کا حوالہ لکھا تھا کہ کبھی لفظ توحید و رسالت کے فیصلے میں کام آئے گا۔ تو یہ صفحہ نمبر اس کا ہے 93، جلد نمبر 4، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے فیصلہ کن بات کی۔ کہنے لگے، وہی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ نے حوالہ دے کے لکھی، مخاں اورا خدا از بہرے حفظ شرو پاس دین، دیگر ہر وصف کشمی خواہی اندر مدح شملہ کن۔ ترجمہ یہ ہے، اے سرکار کے غلام، صرف سرکار کو خدا نہ کہے، کیا نہ کہے؟ پھر بولو، کیا نہ کہے؟ لفظ فارسی کیا؟ مخاں، میم نفی، مت بول، مخاں اورا سرکار کو، مخاں اورا خدا سرکار کو خدا نہ کہے۔ کیوں؟ از بہرے حفظ شرو، حفظ شراب و پاس دین، دین کا خیال کر، دین نہیں کہنے دیتا جو تخت پہ لانا ہے، دین نہیں کہنے دیتا سرکار کو خدا، شریعت نہیں کہنے دیتی۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں دیگر ہر وصف کا فرق، باقی جو بھی خوبی ہے، می خواہی اندر مدحش املا کن، املا کرتا جا، لکھتا جا، لکھتا جا، لکھتا جا، والشمس والضحا، لکھتا جا، لکھتا جا، مگر خدا نہیں کہہ سکتے۔ سوچو تو صحیح یارو،
جب سرکار کو خدا نہیں کہہ سکتے، کیوں شریعت روکتی ہے، تو پیچھے کس کی گنجائش بچی ہے؟ شاہ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا حوالہ دے کر حضرت امام احمد رضا بریلوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا کہ لفظ خدا ہے اللہ، تو جیسے اللہ کا لفظ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں بول سکتے، ایسے لفظ خدا بھی اور توحید پرستوں سنیو بولو صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ، میرا آقا مصطفیٰ ہے، صرف اللہ، صرف اللہ، صرف اللہ۔ بس 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 اب دیکھیے یہ جو ہے نا بات کلپ میں تم نے سنی کہ لفظ خدا اللہ کے بارے میں اور مطلب ہوگا بندے کے بارے میں حاکم کا معنی لے لو، تو یہ وہاں ہوتا ہے جہاں دو معنی ہوں، شریعت میں، فیروز اللغات میں نہیں، شریعت میں جہاں دو معنی ہوں وہاں یہ ہے، اور جہاں ایک معنی معین ہے جیسے لفظ اللہ کا، تو وہاں کوئی کسی کو اللہ کہہ کے کہ نہیں میرا اس سے یہ مراد تھا حاکم، تو نہیں مانا جائے گا۔ ایسے ہی لفظ خدا کا کوئی دوسرا معنی قائل کہتا رہے نہیں مانا جائے گا۔ لفظ خدا اللہ کا نام ہے۔ ارے سلسلہ میں فقہی قانون بھی میں بیان کر دوں، یہ ترتیب العالی فی سلک الامالی پڑھتا ہے جلالی تاکہ کرے دین کی رکھوالی۔ دیکھو جلد نمبر 2 کتاب ہے فی القواعد الفقہیہ، اصول فقہ میں 1130 صفحہ ہے، النیت تعمل فی المحتملات لا فی الموضوعات، کہتے ہیں نیت کا وہاں اعتبار ہوتا ہے جہاں احتمال ہو، اور جہاں کوئی لفظ وضعی کسی ایک معنی کے لیے ہے وہاں نیت کا کوئی اعتبار، نیت کا کوئی اعتبار، نیت کا کوئی اعتبار۔ نیچے شرح میں انہوں نے کہا کہ اذا تکلم المکلف بلفظ من الالفاظ وکان هذا الالفاظ